الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العلي العظيم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني وأوجز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك صلاة مودع ولا تكلم بكلام الناس تعتذر منه غدا، وأجمع اليأس مما في أيدي الناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، مثال مشہور ہے کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. ایک عام آدمی کوئی بات کہے، اس کی بات کو اتنی اہمیت نہیں ملتی جتنی بات کی اہمیت ایک بادشاہ کے کلام کو ملا کرتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ہم میں سے کوئی آدمی جو ہے آج یہ اعلان کر دے کہ آج سے ہندوستان کے اندر جو ہے شراب وغیرہ پر پابندی ہے بالکل، تو ہماری بات کوئی مانے گا؟ کوئی بھی نہیں مانے گا. اور یہی اعلان ہندوستان کی حکومت میں جو بڑے افراد بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ کر دیں تو لوگ ان کی بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ بالکل مانیں گے. کیوں؟ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم کی جو ہے صفات سے نوازا تھا کہ آپ کیا تھے؟ جوامع الکلم تھے، کہ آپ کی بات مختصر ہوتی تھی لیکن اس بات کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہوتے تھے. آپ کی جو بات ہوتی ہے وہ دریا بکوزہ ہوتی ہے کہ جس طریقے سے پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان سے الفاظ نکالتے ہیں ان کی اہمیت ایسی ہوتی ہے جیسے کہ دریا کو ایک پیالے کے اندر سما دیا ہو. اور پیغمبر علیہ السلام نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں، جو بات ارشاد فرمائی ہے، وہ ہوتی بہت مختصر ہیں لیکن ان کے الفاظ اور ان کے مضامین اگر آپ ان پر غور کریں تو ان میں بڑی گہرائی چھپی ہوئی ہوتی ہے. چنانچہ مہمان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں.
فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، فقال یا رسول اللہ علمنی واوجز، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی مختصر سی نصیحت فرما دیجیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو 3 نصیحتیں فرمائیں۔ سب سے پہلی نصیحت، اذا قمت فی صلاتک صلاة مودع، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو یہ سوچ کر کھڑے ہونا کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کو نہیں پتا کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اب پتہ نہیں مجھے ظہر کی نماز پڑھنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ظہر پڑھنے والے کو نہیں پتا کہ اس کو عصر اور مغرب اور عشاء پڑھنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اور جو آدمی یہ سوچ کر نماز پڑھے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی، پتہ نہیں ظہر کی نصیب ہو یا نہ ہو، ظہر کی پڑھی پتہ نہیں عصر مغرب عشاء کی نصیب ہو یا نہ ہو، اس سے کیا ہے نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ اس سے نماز میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی حضوری پیدا ہوگی، اس سے کیا ہے نماز میں اللہ تعالیٰ کا دھیان پیدا ہوگا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو دنیا کی تمام تر مصروفیات کو، تمام مشغولیات کو، تمام کاموں کو اور تمام باتوں کو انسان اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دے، اور جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھڑا ہو کہ نماز پڑھتے وقت کسی طریقے کی دنیاوی مشاغل کی طرف اس کا ذہن نہیں جانا چاہیے۔ جب آدمی اس انداز سے نماز پڑھے گا تو اس سے کیا ہے نمازوں کے اندر دھیان پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نماز کے اندر جتنا خشوع اور خضوع ہوتا ہے وہ نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی ہی زیادہ وزنی ہوتی ہے۔ نماز میں جتنا اخلاص ہوتا ہے وہ نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی ہی زیادہ کیا ہوتی ہے مقبول ہوتی ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ان الفاظ سے بیان فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو۔ جب تم نماز پڑھو یا جب تم کوئی دوسری عبادت کرو، یہ سوچ کر پڑھو، یہ دھیان لگا کر پڑھو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے ذات کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ دھیان پیدا نہ ہو سکے، یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے، تو پھر یہ سوچ کر نماز پڑھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب آدمی نمازوں میں یہ کیفیت پیدا کر لے گا کہ میرا سجدہ، میرا رکوع، میرا قیام، میرا قاعدہ، میری تلاوت اور میرا سب کچھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اس سے کیا ہے انسان کی نماز کے اندر کیا ہے وزن پیدا ہوتا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو تم دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو یہ کیفیت تو ضرور پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مولانا عبد المالک صاحب صدیقی نور اللہ مرقدہ بڑے پائے کے عالم، بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ بٹوارے کے بعد حضرت نے پڑوسی ملک میں ہجرت کر لی تھی، وہیں انتقال ہوا، وہیں مدفون ہے۔ مولانا عبد المالک صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نقشبندی سلسلے کے بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ حضرت جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو مؤذن صاحب تکبیر پوری کہہ دیا کرتے تھے اور حضرت نیت نہیں باندھتے۔ کافی دیر کے بعد حضرت جو تھے وہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد نیت باندھا کرتے تھے۔
تو حضرت کے جو مریدین تھے، حضرت سے جو تعلق رکھنے والے تھے، انہوں نے مولانا عبد المالک صاحب سے فرمایا کہ حضرت مؤذن صاحب کی تکبیر کے کافی دیر کے بعد جو ہے آپ نیت باندھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو مولانا عبد المالک صاحب صدیقی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ بھائی آپ لوگ عالم ہیں، ماشاءاللہ قاری ہیں، مفتی ہیں، حافظ ہیں، اور تم لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حضوری ہر وقت کیا ہے کیفیت تمہاری موجود ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر وقت ذہن کے اندر موجود رہتا ہے، لیکن مجھ عاجز اور فقیر کا معاملہ یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں یا پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو جب تک کعبۃ اللہ کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے نہیں دیکھ لیتا میں نماز کی نیت نہیں باندھتا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ ہے وہ کیفیت۔ فرماتے ہیں کہ جب تک کعبۃ اللہ کو میں اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے نہیں دیکھ لیتا تب تک میں نماز کی نیت نہیں باندھتا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب نمازوں کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ نمازیں ہماری زندگی کے تمام الجھنیں، تمام مسائل، تمام پریشانیوں کو ختم کر دیں گے۔ آج ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن وجہ بس یہی ہے کہ نمازوں کے اندر جو کیفیت، جو حضوری، جو دھیان پیدا ہونا چاہیے وہ کیفیت ہم نمازوں کے اندر پیدا نہیں کر پاتے، کہ جس کی وجہ سے ہماری نمازوں کے اندر جان پیدا نہیں ہوتی، ہماری نمازیں ہمارے مسئلے حل نہیں کرواتی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آدمی بعض مرتبہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتے وقت کیا ہے نماز کے اندر ریاکاری شامل ہو جاتی ہے۔ نماز جو ہے وہ سنن، آداب، مستحبات، واجبات اور فرائض کی رعایت کر کے نہیں پڑھی جاتی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس نماز کو ایک بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے اندر جان نہیں۔ ہم لوگ کاروبار کرنا سیکھتے ہیں، دکان چلانا سیکھتے ہیں، بزنس کرنا سیکھتے ہیں، ہنر سیکھتے ہیں، لیکن جس چیز سے ہماری زندگی کے تمام مسائل حل ہوں گے اس چیز کو ہم نہیں سیکھتے۔ ہم نے کبھی نماز پڑھنا نہیں سیکھی۔ جو نماز ہم بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، لوگوں کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اسی انداز سے ہم کیا ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ نہ ہمیں تکبیر تحریمہ کہنے کا طریقہ معلوم، نہ ہمیں نیت باندھنے کا طریقہ معلوم، نہ ہمیں یہ پتہ کہ نیت کیسے باندھی جائے گی، کہاں باندھی جائے گی، اور نہ ہمارا کیا ہے قرآن کریم کے الفاظ کی ادائیگی ٹھیک ہے، نہ ہمارا رکوع کرنے کا طریقہ ٹھیک، نہ ہمارا سجدہ کرنے کا طریقہ ٹھیک۔ مسجد میں بعد میں آتے ہیں، مسجد سے نکلنے کی فکر ہم لوگوں کو پہلے سوار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ جاتے ہیں، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ کیسے نہ کیسے یہاں سے جلدی سے جان چھوٹے اور ہم فوراً مسجد سے بھاگ لگائیں۔ تو ایسی نمازوں کے اندر کہاں جان پیدا ہو؟ اذا قمت فی صلاتک صلاۃ مودع، اللہ کے نبی نے حدیث شریف کے اندر یہی فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو یہ سوچ کر کھڑے ہونا کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اور جب آدمی یہ سوچ کر کھڑا ہوگا تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اپنی نماز کو کتنے دھیان سے پڑھے گا، کتنی توجہ سے پڑھے گا کہ بھئی یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اب مجھے اس کے بعد پتہ نہیں ظہر کی یا عصر کی یا مغرب کی یا عشاء کی نماز نصیب ہو یا نہ ہو۔ نماز ذرا سی تاخیر سے کھڑی ہو جائے تو ہم لوگوں کو پریشانی، نماز ذرا سی لمبی پڑھا دی جائے تو ہم لوگوں کو پریشانی، نماز کے اندر دعا زیادہ لمبی ہو جائے تو ہم لوگوں کو پریشانی، نماز کے اندر قرات زیادہ لمبی ہو جائے تو ہم لوگوں کو پریشانی۔ یہ ساری کی ساری پریشانی کس وجہ سے ہے کہ ہم نے نماز کو جو ہے دل سے نہیں پڑھتے۔ اگر نماز کو دل سے پڑھیں اور یہ سوچ کر پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسجد کا ماحول عطا کیا، تو ہم زیادہ سے زیادہ اس ماحول میں رہنے کی کوشش کریں گے۔
کہیں رشتہ دار میں یا کسی دوست کے یہاں جب شادی ہوتی ہے تو ہم شادی میں شرکت کے لیے جاتے ہیں. جب شرکت کرنے کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ جو دولہا ہے وہ ابھی تیار ہی نہیں ہے. ابھی کیا ہے کلین شیو کرنے کے لیے گیا ہے اور ہم لوگ کیا ہے بیٹھے ہوئے ہیں. کلین شیو کر کے آیا, پتہ چلا کہ نہانے کے لیے گیا ہے. نہانے کے بعد پتہ چلا کہ صحرا باندھا جا رہا ہے, پھر سرما لگایا جا رہا ہے, پھر اس کی کیا ہے گھر کی عورتیں اس کی وداعی کر رہی ہیں. اور اس سارے کے سارے معاملے میں ہمارے 1.5 سے 2 گھنٹے کیا ہے خراب ہو جاتے ہیں, ہوتے ہی نہیں ہوتے. شادی ہال میں پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ ابھی کیا ہے صفائی ہو رہی ہے, ابھی ٹیبل پر کیا ہے کھانا تیار نہیں ہے. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کیا ہے کھانے کا انتظار ہو رہا ہے. اور اس انتظار کرنے میں ہمارے ماتھے پر ذرہ برابر شکن نہیں آتی. کیوں؟ اور یہی معاملہ اگر مسجد کے اندر ہو جائے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اور جیسے ہی نماز کا وقت ہوا اور جیسے ہی 5 سے 10 سیکنڈ اوپر ہوئے ہم لوگوں کی کیا ہے گردنیں گھومنا شروع ہو جاتی ہیں. وہاں 1 گھنٹہ شادی میں انتظار کر لیں گے, دلہے کی تیاری کا انتظار کر لیں گے, کھانے کا کھلنے کا انتظار کر لیں گے, اور جیسے ہی مسجد کے اندر آئے آدھا منٹ, پاؤں منٹ, پون منٹ, 1 منٹ جیسے ہی اوپر ہوا ہم لوگوں کی گردنیں گھومنا شروع ہو جاتی ہیں. کیوں ہم لوگوں کو مسجد کا ماحول پسند نہیں آتا؟ کیوں ہم لوگ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ چلو مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت ملے, اس وقت کو ہم عبادت کے اندر کیا ہے خرچ کر لیں. امام صاحب کے آنے میں ابھی آدھا منٹ ہے, 1 منٹ ہے, لاؤ اس آدھے منٹ میں 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر لیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں, قرآن کریم کی تلاوت کر لیں. کیوں ہم اس ماحول سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ کیوں ہمیں اس ماحول سے گھبراہٹ ہوتی ہے؟ ہم لوگوں کے لیے شادی بیاہ کے اندر شادی ہال میں 1 گھنٹہ کھانے کا انتظار کرنا آسان ہے, اور نماز کے لیے 1 منٹ انتظار کرنے میں ہم لوگوں کی جان نکلا کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں نے نماز کی اہمیت کو نہیں سیکھا, ہم لوگوں نے مسجد کے ماحول کی اہمیت کو نہیں سیکھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ چلو مسجد میں 5 منٹ زیادہ لگیں گے, کم سے کم ہمیں مسجد کا ماحول تو نصیب ہوگا. ہم برائی سے تو بچے ہوئے ہیں, ہم بد نظری سے تو بچے ہوئے ہیں, ہم چغل خوری سے تو بچے ہوئے ہیں, ہم غیبت سے تو بچے ہوئے ہیں. سلیمان بن عبد الملک حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں موت سے خوف آتا ہے؟ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ اس لیے آتا ہے کہ ہم نے اپنی دنیا کو آباد کر رکھا ہے اور آخرت کو ہم نے برباد کر رکھا ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ آبادی سے ویرانے کی طرف جانے میں ہمیشہ خوف آتا ہے. اگر ہم نے اپنی آخرت کو آباد کر رکھا ہوتا تو کبھی بھی ہمیں موت سے خوف نہیں آتا. خوف کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنی دنیا کو تو اتنا آباد کیا کہ دنیا چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا, اور آخرت کو اتنا ہم نے برباد کر رکھا کہ آخرت کا نام لیتے ہی, موت کا نام لیتے ہی ہمارے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں. سلیمان ابن عبد الملک نے کہا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اور برے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر سب کچھ موجود ہے, ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں آرام کر رہے ہوں گے, اور برے لوگ, گنہگار لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اور جہنم کے اندر سزا کو بھگت رہے ہوں گے. سلیمان ابن عبد الملک نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ آپ حضرات کو بتانے کا مقصد. سلیمان ابن عبد الملک جو وقت کا بادشاہ ہے کہنے لگا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں کعبۃ اللہ کو اپنے سامنے تصور کرتا ہوں، جنت کو اپنے دائیں طرف، جہنم کو اپنے بائیں طرف، پل صراط کو اپنے قدموں کے نیچے اور موت کو اپنی پیٹھ کے پیچھے تصور کر کے میں نماز پڑھا کرتا ہوں۔ سلمان بن عبد الملک نے کہا کہ حضرت اس کیفیت سے نماز آپ کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں؟ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 40 سال ہو گئے اس کیفیت سے نماز پڑھتے پڑھتے۔ سلمان بن عبد الملک نے کہا کہ کاش ہم لوگوں کو ایسی ایک نماز بھی نصیب ہو جائے تو خدا کی قسم ہماری زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائے۔ ہماری زندگی کے اندر الجھنوں کی ساری وجہ یہی ہے کہ نماز جس کیفیت جس دھیان سے پڑھنی چاہیے وہ دھیان اور وہ کیفیت ہم اپنی نمازوں کے اندر پیدا نہیں کرتے۔ اور وہ کیفیت پیدا کیسے ہوگی؟ پیغمبر علیہ السلام نے حدیث شریف کے اندر فرما دیا اذا قمت فی صلاتک صلاة مودع، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو ایسے کھڑے ہونا گویا یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے اور اس کے بعد تمہیں کوئی نماز نصیب نہ ہو۔ جب یہ دھیان انسان لگائے گا تو نماز کے اندر خشوع بھی پیدا ہوگا، نماز کے اندر دھیان بھی پیدا ہوگا، پھر نماز لمبی بھی ہو جائے گی تو وہ نماز اچھی لگے گی، پھر مسجد کے ماحول میں تھوڑی دیر رکنا بھی پڑے گا تو وہ ماحول جو ہے بشاشت سے برداشت کیا جائے گا۔ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامِ النَّاسِ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا۔ تیسری نصیحت اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمائی، لوگوں سے کوئی ایسی بات نہ کہنا کہ جس کی وجہ سے تمہیں کل لوگوں سے معذرت کرنی پڑے۔ اس میں اللہ کے نبی نے زبان کی حفاظت کا حکم فرمایا ہے کہ ہم لوگ جو زبان کو کس طریقے سے چلاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری زبان لوگوں کے دلوں کو چھلنی کر رہی ہے، لوگوں کے دلوں کو کتنا نقصان پہنچا رہی ہے، کتنی تکلیف دے رہی ہے۔ ایک زبان ہے کہ ہم نکالے جا رہے ہیں، اس سے الفاظ بولے جا رہے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ کہ ان الفاظ کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ تم اپنی زبان سے نکالو گے وہ سارے کے سارے فرشتے اپنے رجسٹر کے اندر نوٹ کر رہے ہیں اور کل قیامت کے دن وہ سارا کا سارا تمہارے سامنے کر دیا جائے گا۔ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامِ النَّاسِ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، اپنی زبان سے لوگوں سے کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے تمہیں لوگوں سے معذرت کرنی پڑ جائے کہ کل ہم نے تمہیں کچھ ایسی بات کہہ دی تھی جو تمہیں بری لگی، اس کے لیے ہم معذرت خواہیں۔ معذرت کرنے کی بھی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالیں کہ جس کی وجہ سے تمہیں لوگوں سے معافی مانگنی پڑ جائے کہ کل جو میں نے تمہیں بولا تھا، کل جو میں نے تم سے وہ بات کی تھی اس سے تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی، میں اس سے تم سے کیا ہے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اور یہ تو وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس سے تمہیں معذرت کرنی پڑے۔ ہم لوگوں کی حالت تو یہ ہے کہ ساری زندگی ہم لوگوں کے کلیجوں کو چھلنی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لوگوں سے معذرت کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی، اور اسی حالت میں ہم لوگ دنیا سے رخصت ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا کہ کوئی بات اپنی زبان سے ایسی مت نکالنا جس سے تمہیں ان سے معذرت کرنی پڑے، اور یہاں تو معذرت مانگنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، یہاں تو معذرت کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ساری زندگی ہم لوگوں کی چغل خوری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، ان پر الزام لگاتے ہیں، ان پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان کو گالیاں بکتے ہیں، اور ہمیں جو ہے ان سے توبہ کرنے کی، ان سے معذرت کرنے کی فرصت بھی نہیں ملا ہے۔ اسی حالت کے اندر دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ تو وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامِ النَّاسِ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالیں کہ جس کی وجہ سے تمہیں لوگوں سے اس پر کیا ہے معذرت کرنی پڑے۔ وَأَجْمَعِ الْيَأْسِ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو عطا کیا ہے، لوگوں کو جو دیا ہے اس سے کیا ہے نا امید ہو جائے۔ ہم لوگوں کی پریشانی، ہم لوگوں کی الجھنوں کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو مال عطا کیا ہے، دولت عطا کی ہے، سکون عطا کیا ہے، ہماری نظریں اس دولت پر ہوتی ہیں اور ہماری نظریں کبھی اس چیز پر نہیں جاتی جو نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو عطا کیا ہے اس پر کبھی نگاہ مت ڈالو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے اس پر ہمیشہ کیا ہے نگاہ رکھنا۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے
کہ جو آدمی دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں پر نگاہیں رکھتا ہے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں پر نگاہ رکھتا ہے، وہ آدمی ہمیشہ زندگی کے اندر سکون کی زندگی بسر کیا کرتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے 3 نصیحتیں فرمائی۔ اذا قمت فی صلاتک صلاۃ مودع، جب نماز پڑھو یہ سوچ کر نماز پڑھو تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ ولا تکلم بکلام الناس تعتذر منہ غدا، اپنی زبان سے لوگوں کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ نکالو کہ جس کی وجہ سے تمہیں ان سے معافی مانگنی پڑ جائے۔ وَأَجْمَعِ الْيَأْسِ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ موجود ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو عطا کیا ہے اس سے قطع نظر کر لو، اس سے اپنی نگاہوں کو ہٹا لو۔ اس سے کیا ہوگا کہ تم زندگی کے اندر، دنیا کے اندر سکون کی زندگی بسر کرو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔